فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مسائل خواتین کورس کی 25ویں کلاس، اور سوال ہمارے پاس یہ ہے عورت کی ملازمت کے حوالے سے کہ عورت ملازمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اگر کر سکتی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر گھر کا خرچہ کون چلائے گا اگر بعض اوقات شوہر کام نہ کرتا ہو یا ضرورت ہو تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ عورت کو ملازمت کرنے کی اجازت تو ہے، مگر اس کے لیے 5 شرطیں، 5 شرطوں کے ساتھ عورت ملازمت کر سکتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں جو بدن کی ہیئت یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں۔ نمبر 3، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو، کسی ایسی جگہ رکنا نہ پڑے، کسی ایسی جگہ ٹھہرنا نہ پڑے جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ پرسنل سیکرٹری۔ تو 5واں، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنے کا گمان نہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کہاں جاتی ہے، یہ کون سی جگہ ہے، مطلب لوگ اس کو بدگمانی نہ لیں۔ اچھا، بعض اوقات تو لوگ ویسے ہی بدگمانی لے لیتے ہیں نا، ویسے ہی، لیکن واقعی بدگمانی کا شائبہ اگر پیدا ہوتا ہو تو پھر ملازمت وہاں نہ کرے۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں سے ایک بھی کم ہے تو ملازمت اس کے لیے کرنا حرام ہے۔ تو آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دفاتر وغیرہ میں مرد و عورت معاذ اللہ عز و جل اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی، بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریب بننا ممکن ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے۔ تو پھر سوال یہ ہے دوسرا کہ کیا گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو گھر میں بھی کام والی رکھنے کی اجازت تو ہے، مگر ابھی جو 5 شرائط بیان ہوئی ہیں انہی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ایئر ہوسٹس کی نوکری جائز ہے؟ تو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کا جواب دیا کہ فی زمانہ ایئر ہوسٹس کی نوکری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی شرط ہوتی ہے اور اس کو بغیر شوہر یا محرم کے غیر مردوں کے ساتھ سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ بس اب قرب قیامت کچھ معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے نا، کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، ایئر ہوسٹس یا بس ہوسٹس جو ہوتی ہے، کیا صورتحال ہے ان کی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی؟ کیا یہ بغیر محرم کے سفر کرنا گناہ ہے؟ جی بالکل، بغیر شوہر یا محرم کے عورت کا 3 دن کی مسافت پر واقع کسی جگہ جانا حرام ہے۔ 3 دن کی مسافت یعنی تقریباً 92.5 کلومیٹر تک، یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس سفر حج کے اسباب ہیں، یعنی حج اس پر فرض ہو سکتا ہے، سارے اسباب موجود ہیں، مگر شوہر یا کوئی قابل اطمینان محرم ساتھ نہیں تو حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اگر چلی جائے گی تو گناہ گار ہوگی،
پھر آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت چلی گئی ہے پہلے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کا حج یا عمرہ ہو گیا یا نہیں؟ تو حج تو ادا ہو گیا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض متاخرین علماء نے، فقہا نے تو یہ بھی منع فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن کی مسافت پر بغیر محرم کے جائے، لیکن آج کل تو دور دراز تک، مطلب ایک دن کی مسافت 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر لگا لیں، تو اتنا بھی جانا منع ہے، مگر شاید اس کو ناجائز ہی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ عورت کا واک کرنا، مطلب پارک میں جا کر یا اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات عورتیں واک کرنے جاتی ہیں، تو عورت کا واک کرنے کے لیے یا چہل قدمی کرنے کے لیے بازار میں، گلی میں یا پارک میں جا کر ٹہلنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پردے کی تمام تر قیودات کے ساتھ، جس طرح ابھی بتایا کہ اعضاء ظاہر نہ ہوتے ہوں اور مکمل پردہ ہو، تو باہر پیدل چلنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی اور مانع شرعی موجود نہ ہو تو واک کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے آج کل بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ کام کاج تو کرتی نہیں ہیں، یہ بھی کمال ہے ہمارا کہ کام کاج نہیں کریں گی، ہاں بیماری سے بچنے کے لیے واک کریں گی۔ اسی طرح مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ سائیکل ویسے تو چلانا ہم نے چھوڑ دی ہے، سائیکل نہیں چلاتے، لیکن صحت مند رہنے کے لیے سائیکل چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ تو سوال پھر آ گیا کہ پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ عورت کیا مرد ڈاکٹر کو نبض دکھا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر لیڈی ڈاکٹر سے علاج ممکن نہ رہے تو اب مرد ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ ضرورتاً وہ مرد ڈاکٹر مریضہ کو دیکھ بھی سکتا ہے اور مرض کی جگہ کو چھو بھی سکتا ہے، مگر مرد ڈاکٹر کے سامنے عورت صرف ضرورت کا حصہ جسم کھولے۔ ڈاکٹر بھی اگر غیر ضروری حصے پر قصداً نظر کرے گا یا چھوئے گا تو گنہگار ہوگا۔ انجیکشن وغیرہ عورت کے ذریعے لگوائے کہ یہاں عموماً مرد کی حاجت نہیں ہوتی، تو بھئی اگر نہ ملے عورت تو پھر کیا کریں؟ مطلب وہاں مرد ہی مرد ہیں تو کیا کریں گے؟ تو اگر نرس نہ ہو اور انجیکشن وغیرہ ضروری ہو، مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے ٹیبلٹ سے بھی کام چل جاتا ہے انجیکشن کی وجہ، تو پھر ٹیبلٹ ہی لے، اور اگر صحیح مجبوری ہے تو پھر غیر مرد سے انجیکشن بھی لگوا سکتی ہے۔ تو اسی طرح پھر کیا نرس سے مرد انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ نہیں لگوا سکتا، نہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، نہ پٹی بندھوا سکتا ہے، نہ بلڈ پریشر چیک کروا سکتا ہے، نہ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا اجازت شرعی مرد و عورت کو ایک دوسرے کا بدن چھونا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو اب نرس کی نوکری کی صورتحال بھی یہی ہے کہ 5 شرطیں وہ پوری ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر نہیں۔ تو پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہاد میں صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، یہاں بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ جب مذکر جمع ہو یعنی بہت سارے صحابہ ہو تو پھر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اور اگر عورتیں زیادہ ہوں تو صحابیات جس طرح میں نے بولا تو رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ زخمیوں کی عیادت کرتی، زخمیوں کی خدمت کرتی، دیکھ بھال کرتی، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اگر ثابت ہے تو نرسوں کو مریضوں کی خدمتوں کی آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ مطلب وہ بھی مردوں کو چیک کریں، اور آج کل تو خیر یہ سلسلہ عام ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا مقصد حصول جنت، اور نرسوں کا مقصد تحصیل دولت، وہاں پردہ نہایت سخت
یہاں عام طور پر بے پردگی شرط ہوتی ہے ہسپتال کے اندر. ہاں بعض بیبیاں ہسپتال کے اندر بھی مکمل پردے کے اندر ہوتی ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے. بہرحال اگر آج بھی جہاد فرض عین ہو جائے تو بالغ مردوں کو والدین اور شوہر والیوں کو شوہر روکیں تب بھی جہاد میں جانا ضروری ہو جائے گا، جبکہ اسپتال میں یہ صورت نہیں ہوتی. بہرحال اور جہاد فرض عین بھی ابھی نہیں ہے. اچھا، نرس کی نوکری کے جواز کی کوئی صورت اگر ہے تو وہ بیان کر دی جائے. اس کا جواب دیتے سیدی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بالفرض کوئی ایسا اسپتال ہو جہاں بالکل بے پردگی نہ ہوتی ہو، غیر مرد کو چھونے، انجیکشن لگانے، پٹی وغیرہ باندھنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو تو وہاں نرس کو نوکری کرنا جائز ہے. بہت سارے ہاسپٹل ایسے ہوتے ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے نا. یہ کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو خدمت خلق ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور کو ایجوکیشن، اس کا تو رواج ہے اب کو ایجوکیشن کا. یاد رکھیے بالغان کی مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کا مروجہ سلسلہ سراسر ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ جان بوجھ کیسا کیا جاتا ہے. لڑکوں کو پڑھانے والی عورت ہوتی ہے اور عورتوں کو پڑھانے والا مرد ہوتا ہے. کمال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، بعض اوقات عورتیں اچھی بلی سمجھدار عورتیں گھروں میں کیا ہوتا ہے ڈائجسٹ پڑھیں گی، ناول پڑھیں گی، اور اب تو ساری سٹوریز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں تو انٹرنیٹ پہ پڑھیں گے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ اخباری مضمونوں، ڈائجسٹوں اور ناولوں میں بارہا کفریات دیکھے گئے. ان میں بد مذہبوں کے مضامین بھی ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے دین و ایمان کی بربادی کا خطرہ بھی رہتا ہے. شریعت کی روح سے بد مذہبوں کی مذہبی کتاب، ان کا لکھا ہوا نام نہاد اسلامی مضمون پڑھنا مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جو صحیح العقیدہ متصلب سنی عالم اند ضرورت یعنی ضرورت کے وقت بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے. بہرحال عورت کا معاملہ بہت ہی نازک ہے کہ عورت کہے کہ میں پڑھ لیتی ہوں، مجھے تو ساری سمجھ آ جاتی ہے، مجھے تو یہ بھی ہے، مجھے تو وہ بھی ہے، میں تو اتنا پڑھی ہوئی ہوں. تو ناقص العقل ہوتی ہیں، پھر اپنی کھوپڑی میں جو آتا ہے وہ ہی سمجھتی رہتی ہیں. تو عورت کو جب ترجمہ قرآن پڑھانا ہو تو سب سے پہلے سورۃ النور کی تعلیم دی جائے. ٹھیک ہے. اور اگر تھوڑا ترجمہ قرآن پڑھانا ہو تو پھر بھی سورۃ نور کی ہی تعلیم دی جائے، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھایا جائے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی اور اپنی عورتوں کو کاتنا، جس طرح گھروں میں کپڑا بنا جاتا تھا نا، تو اپنی عورتوں کو کاتنا سکھاؤ. مطلب یہ ہے کہ سلائی کرنا یا ایسے امور جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ سکھاؤ اور ان کو سورہ نور کی تعلیم دو. یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3546. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان کے مطابق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سورہ نور کی تفسیر کیسے پڑھی جائے. مکتوب المدینہ نے باقاعدہ شائع کر دی صرف سورہ نور کی تفسیر، یا پھر یہ کہ آپ خزائن العرفان سے پڑھ لیں، نور العرفان تفسیر ہے اس سے پڑھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ حضرت خلیل ملت مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سورہ نور کی تفسیر ہے چادر اور چار دیواری. کیا نام ہے؟ چادر اور چار دیواری. یہ بک ہے، یہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی. تو آپ یہ منگوا لیجئے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. بلکہ اب تو صراط الجنان بھی آ چکی ہے، تو صراط الجنان کے اندر سے آپ سورہ نور کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال ہمیں ہر معاملے میں پردے کو مد نظر رکھنا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تو گھر کے بندے ہیں، خیر ہے،
تو گھر کا بندہ ہو یا باہر کا بندہ ہو، دونوں صورتوں میں پردے کا اہتمام اسی طرح ہونا چاہیے۔ بلکہ بازاروں میں کوئی دور ہوتا تھا، یہ بیبیاں چوڑیاں چڑھانے جاتی تھی نا، تو فلاں بی بی سے چوڑیاں چڑھانی ہیں، بلکہ عورتیں محلوں میں علاقوں میں چوڑیاں لے کر آتی تھیں، تو پھر عورتوں کو چوڑیاں پہنا۔ اور اب کیا ہوتا ہے، اب جوان لڑکیاں اور خواتین اپنا غیرت کا جنازہ گھر میں دفن کر کے، پھر اس کا کل 7واں 40واں سارا کر کے تو پھر تشریف لے جاتی ہیں بازار میں، اور بازار میں مرد چوڑیاں چڑھاتے ہیں، کنواری لڑکیاں ہوں یا شادی شدہ ہوں، اجنبی مردوں سے چوڑیاں چڑھاتی ہیں، بلکہ بعض تو مہندی بھی لگواتی ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے، ایسا کرنے والی عورت گنہگار اور جہنم کی سزاوار ہے۔ اگر شوہر و محارم غیرت نہ کھائیں اور باوجود قدرت نہ روکیں تو وہ بھی دیوس اور جہنم کے حقدار ہیں۔ اگر شوہر اپنی زوجہ کو اس حال میں دیکھ لے کہ کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تو مرنے مارنے کو تیار ہو جائے، لیکن چوڑیاں پہنانے کے لیے اور مہندی لگوانے کے لیے وہ کہتا چل کوئی گل نہیں جی، خیر ہے جی، کوئی گل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ایسے شوہروں کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ دیوس ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹی کو پردہ کرواتے ہوئے اس معاشرے سے ڈر لگتا ہے، رشتہ دار طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو مسلمان کو معاشرے سے نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی 40ویں آیہ کریمہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، تو مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بہرحال یہ پردے کے اہتمام کو ہر جگہ مد نظر رکھنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھر میں میت ہو جاتی، فوتگی ہو جاتی ہے، تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایسے میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ اب تو جو بھی مرد آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو پردے کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی نا، تو پردہ کو ضروری بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک تو میت کی صورت میں بھی یہ ہوتا ہے، تو بعض کو شادی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، وہ باپ یا وہ ماں، وہ بہن بھائی جو ساری زندگی غیرت کے ساتھ عزت کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر سب کو اجازت مل جاتی ہے کہ آج کی دیہاڑی جو بھی کرنا ہے سو کر لو، جس طرح مرضی بے پردگی کر لو، کوئی منع نہیں کرے گا، ماں باپ یہ سب کوئی بات نہیں، شادی کا ایک دن ہے، خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہونا کیا ہے، بس جہنمی بات کا واجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ایسے موقعوں پر بہت زیادہ خوشی ہو تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا عذاب بھی ہماری نظروں کے سامنے ہو، اور نعمت کے چھن جانے کا خوف بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو موت کسی کی ہوئی ہے تو پھر ہم اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تو پردے کا ہر حال میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر کسی غیر محرمہ کا عزیز فوت ہو جائے تو غیر محرم تعزیت کرے یا نہیں؟ مثال کے طور پر بیویوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی منہ اٹھا کر چل پڑتی ہیں کہ کوئی ایسے غیر محرم فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بیویاں جا کے مردوں کے ساتھ بھی، جن کا کوئی رشتہ داری کوئی تعلق ہی نہیں، اس سے بھی جا کے اللہ تو کم بھاجی ایسے ہی بھاجی، پھر مردوں کا بھی کئیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بیویوں سے جا کے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں، یعنی کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو اسی صورت میں صرف محارم ہی اس کے پاس جا کے تعزیت کریں، ہر اکا دکا نہ چل پڑیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا غیر محرم کی عیادت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے؟ عورت بیمار ہو گئی تو مرد جا رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا مرد بیمار ہو گیا تو ادھر ادھر کی محلے دار عورتیں جا کے ہاں جی بھاجی کی حال ہے ہوں تھوڑا، تو یہ کرنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی طرف رغبت بڑھنے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے، جو پھر تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بیوی بیمار ہے، کوئی عورت بیمار ہے، تو اس کے بچوں سے، اس کے شوہر سے آپ عیادت کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ بھی اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد بیمار ہے تو آپ اس کی عورت جو ہے وہ اس کی بیوی سے پوچھ سکتی ہے، اس کی بیٹی سے پوچھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شہوت کا اندیشہ یا کسی قسم کی کوئی پرابلم یعنی بدگمانی کا اندیشہ نہیں ہے تو پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ جو بیمار پڑا ہے وہ بھی جوان ہے اور یہ عورت جو ہے یہ بھی جوان ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی حساب کتاب بنتا بھی نہیں، رشتہ داری بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ اس کی بیٹی سے پوچھ رہی ہے تمہارے ابا کیسے ہیں، تو بیٹی بھی سوچے گی ابا کے بارے میں کیوں پوچھ رہی۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے اور اپنی عزت کو پہلے ہی سنبھال کر رکھیں تاکہ دنیا میں نیلام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری عزتیں میرے لیے ہیں، پھر فرمایا میرے لیے ہیں اور میرے محبوب کے لیے ہیں اور سارے مؤمنین کے لیے ہیں۔